جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاس میں ہم لوگ نائب الفاعل کو پڑھ رہے تھے اور اس کی گردان جو ہے ہم نے بنانی شروع کی تھی، اور اس کے اندر ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ نائب الفاعل بیسیکلی کس کو کہتے ہیں، کہ فعل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ فعل دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کے اندر فاعل چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے، ہر فعل کے اندر ایک ایکشن کرنے والا فاعل بھی موجود ہوتا ہے ضمیر کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ وہ فاعل کے اندر فاعل کی ضمیر کی صورت میں فعل کے اندر ایک فاعل ضمیر کی شکل میں موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے پاس ٹوٹل کچھ اگر کتابیں دیکھیں تو 14 لکھا ہوتا ہے، ورنہ میں 15 کہتی ہوں۔ 15 ہمارے پاس گردان میں صیغے ہوتے ہیں، اور یہ جو صیغے ہوتے ہیں، یہ صیغے جو ہیں یہ ہر گردان کے اندر موجود ہوتے ہیں اپنے اپنے فاعل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو جو اگر ہم فعل جملہ فعلیہ کی اگر ہم بات کریں، جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ تو جملہ فعلیہ ہمارے بہت سارے اقسام کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے جس میں فعل کے ساتھ صرف فاعل ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فعل بالفاعل۔ اٹینڈنس پلیز آپ لگا لیں، اور اٹینڈنس جو آلریڈی لگا چکے ہیں وہ دوبارہ بھی لکھ لیں۔ تو فعل بالفاعل، اس کے اندر ہم نے کہا کہ جو فاعل ہوتا ہے وہ ہڈن ہوتا ہے ضمیر کی صورت میں، اسم ضمیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر صیغے کے اندر۔ اور ہر صیغہ جو ہوتا ہے وہ بالکل اس کے اوپر تالا لگا ہوا ہوتا ہے، بند ہوتا ہے، فکس ہوتا ہے، اس کا جو فاعل ہوتا ہے اس میں سے نکل کے باہر نہیں آ سکتا۔ ماں سوائے ہم نے کہا کہ دو ایسے صیغے ہیں جس میں سے فاعل نکل کے ظاہر ہو سکتا ہے، دو صیغے جن میں سے فاعل ظاہر ہو جاتا ہے، ظاہر ہو سکتا ہے، ہر ایک میں سے نہیں ہوتا۔ اور وہ ہم نے کہا تھا کہ پہلا صیغہ واحد مذکر حاضر غائب، اور چوتھا صیغہ واحد مؤنث غائب۔ ان میں سے جو ہے الفاظ نکل کے فاعل ظاہر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام جو ہمارے 13 یا 12 صیغے ہیں ان کے اوپر تالا لگا ہوتا ہے، ان میں سے الفاظ باہر نکل کے نہیں آ سکتے۔ اب انہی کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ جن میں سے ظاہر ہو کے باہر نکل آتا ہے، اب یہ فعل بالفاعل ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے اسم فعل الفاظ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ایک دوسری قسم ہے جملہ فعلیہ کی، وہ کون سی ہے؟ جس میں فعل کے ساتھ صرف مفعول موجود ہوتا ہے، یعنی کہ فاعل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جس کو ہم پھر مجہول کہتے ہیں، فعل مجہول۔ اب یہ جو فعل مجہول ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ فعل بالمفعول، یعنی کہ اس میں فاعل نہیں ہوتا بلکہ
فائل کی جگہ مفعول ہوتا ہے. اب کیونکہ فائل نہیں ہوتا، فائل کی موجودگی نہیں ہوتی، صرف فائل مفعول ہوتا ہے، تو اب جو مفعول ہوتا ہے وہ فائل کی جگہ لے لیتا ہے. یعنی کہ جو فائل نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو اس فائل کی جگہ پہ مفعول لکھا جاتا ہے. اب چاہے تو وہ ضمیر کی شکل میں ہے اور چاہے وہ ظاہر ہو کے باہر نکل کے آ گیا، دونوں صورتوں میں یہ جو مفعول ہے جو فائل کی جگہ پہ لکھا گیا ہے، اس کو اب ہم بجائے مفعول کہنے کے ہم اس کو نائب الفاعل کہہ دیتے ہیں. یعنی کہ فائل کا نائب یا اسسٹنٹ. ٹھیک ہے، یہ جو مفعول ہے جو فائل کی غیر موجودگی میں فائل کی جگہ لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نائب الفاعل کہلائے گا. لیکن جیسے ہی فائل واپس آ جائے تو اس کو تو مفعول کو واپس اپنی جگہ پہ جانا پڑتا ہے. اور اب یہ دوبارہ مفعول کہلائے گا. اب ہم جملے کی فارمیشن کیا کہیں گے؟ فعل، فاعل اور مفعول، یعنی کہ اس سے مل کے جملہ فعلیہ بن جائے گا. یعنی کہ اب اس کو ہم نائب الفاعل نہیں کہہ سکتے. جب تک جو مفعول ہے وہ فاعل کی جگہ پہ لکھا جائے گا فاعل کی غیر موجودگی میں، تب تک یہ مجہول یا نائب الفاعل کہلائے گا. لیکن فعل مجہول کہلائے گا اور وہ جو مفعول ہے وہ نائب الفاعل کہلائے گا. لیکن جیسے ہی فاعل واپس اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے تو مفعول کو دھکا مار کے وہ واپس مفعول کی جگہ پہ بھیج دیتا ہے. تو یہ اب واپس فعل فاعل مفعول ہو جائیں گے. یعنی کہ اب یہ مفعول نہ تو فعل مجہول کہلائے گا اور نہ مفعول جو ہے وہ نائب الفاعل کہا جائے گا. پوائنٹ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ میم یہ لاسٹ والا پوائنٹ دوبارہ پلیز بتائیے گا کہ جب فائل آ جائے گا تو مفعول جو ہے وہ جمپ کر کے اپنی جگہ پہ چلا جائے گا، واپس اپنی جگہ پہ وہ چلا جائے گا. اب آپ اس کو نائب الفاعل نہیں کہہ سکتے، اب وہ دوبارہ مفعول کہلائے گا. جی ٹھیک نائب ہے. الفاعل وہ صرف اس وقت ہوگا جب وہ فائل کے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، فائل کے خانے میں ڈبے میں بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، فائل کی غیر موجودگی میں. لیکن جیسی فائل جی واپس اپنے روم میں آتا ہے اور مفعول کو کہتا ہے اپنے کمرے میں واپس چلے جاؤ، تو اب وہ پھر سے مفعول بن جائے گا. اب وہ نائب الفاعل نہیں کہلا سکتا. نائب الفاعل وہ صرف اتنی دیر رہے گا جب تک فائل نہیں اور وہ اس کے کمرے میں آ کے اس کی ڈیوٹی دے رہا ہے، فائل بن کے کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کلیئر ہو گئی بات؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ سارے بچوں کو کلیئر ہو گیا؟ جی الحمدللہ. گڈ ہو گیا. اچھا، اب ہم نے یہ کہا کہ اب ہم نے یہ کہا
کہ جو جب تک فائل جو ہے ظاہر ہو کے نہیں نکلتا یا مفعول جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا، تب تک ہر فعل کے اندر ضمیر کی صورت میں یہ فاعل یا مفعول موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر تو یہ تینوں موجود ہیں، فعل، فاعل اور مفعول، فعل، فاعل اور مفعول، یعنی کہ جب تک تو یہ تینوں موجود ہیں، ہم جانتے ہیں کہ فعل کے بعد جو فاعل ہوتا ہے، فاعل کی ہمیشہ اعرابی حالت کون سی ہوتی ہے؟ رفع کی حالت. ٹھیک ہے. تو یہ رفعی حالت میں ہوتا ہے. اور مفعول یہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ بالکل منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب تک یہ اپنی اصل حالتوں میں موجود ہیں، تو اب میں نے اگر فعل مثلا لفظ ضربہ، ٹھیک ہے، اب ضربہ میں اگر اسم کو ظاہر کر دیتی ہوں کہ کس نے مارا، تو میں اگر احمد کے بارے میں کہتی ہوں احمد نے مارا، تو اب مارنے والا احمد جو ہے وہ رفع کی حالت میں جب ظاہر ہوگا احمدن لکھا جائے گا. اور محمود کو مارا تو محمود جو ہے وہ نصبی حالت میں دو زبر کے ساتھ لکھا جائے گا، محمودن. یعنی کہ فاعل ہمیشہ رفع کی حالت میں ہے اور مفعول جو ہے وہ نصبی حالت میں ہے. اب جب ضمیر احمد کی جگہ میں کہتی ہوں اس ایک مذکر نے مارا، اس ایک مذکر کو، یعنی کہ دونوں کو میں ضمیر کی صورت میں لکھنا چاہوں گی، تو کیا ہوگا کہ جو فاعل ہے ادھر فاعلی ضمیر آئے گی ضربہ، اب احمد کی جگہ فاعلی ضمیر ہوگی. ٹھیک ہے. اگر میں نے پروناؤن لکھنا ہے احمد کی جگہ تو یہ فاعلی ضمیر آئے گی. ضمائر جب ہم نے پڑھے تھے تو ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی بھی ہم نے 3 گردانیں سیکھی تھیں، ایک فاعلی ضمیر اور ایک مفعولی ضمیر اور ایک جری ضمیر، یعنی کہ ضمائر کے بھی 3 گروپس ہیں. ٹھیک ہے. اب جو فاعل کی جگہ آئے گا وہ فاعلی ضمیر لگے گی، اور جو مفعول کی جگہ آئے گا وہاں پہ مفعولی ضمائر کا استعمال کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب مجھے کوئی بتائے گا کہ واحد مذکر غائب اس کی فاعلی شکل کیا ہے؟ ڈاکٹر ریحانہ آپ بتاؤ گے. فاعلی وہ ایک مذکر، ہوا کی ضمیر. جی. ٹھیک ہے. اور میں کہوں گی اس کو مارا، کو کے ساتھ کون سی ضمیر آئے گی؟ ذرا آپ بتاؤ گے. جی پوچھیے گا دوبارہ. مفعول کے لیے کون سی ضمیر آئے گی واحد مذکر غائب میں؟ ہو. ٹھیک ہے. ضربہ. بالکل. فاعلی گروپ کون سا ہے ہمارے پاس؟ ہوا، ہما، ہم، اور ہیا، ہما، ہننا. اور مفعولی کون سی ہے؟ ہو، ہا. باقی شکلیں سیم ہیں، ہوا، ہو، ہا، اور باقی ہما، ہم، ہننا. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ سیم شکلیں ہیں، لیکن واحد مذکر مؤنث ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ میں نے کہا کہ ان کی اپنی اپنی شکل آئے گی. اگر میں کہوں گی دو لڑکوں نے یا دو مذکروں نے 2 مذکروں کو مارا، اب میں کون سی ضمیر استعمال کروں گی؟ ہیرا، حجاب آپ بتاؤ گے. فاعل کے لیے کون سی ہوگی اور مفعول کے لیے کون سی ہوگی؟ 2 مذکروں نے
دو مذکروں کو مارا. جی ان کی علامت بتاؤں میں آپ کو کہ ان کے اوپر علامت کون سی آئے گی؟ نہیں، ضمیر کون سی استعمال ہوگی؟ دو کے لیے باجی ہوا کی ہوگی. ان دو مذکروں نے ان دو مذکروں کو مارا. ہما باجی ہما. ٹھیک ہے، اب یہاں دونوں ہی ہما کا استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا جی واحد باجی. شکل ڈیفرنٹ ہے اور جو تثنیہ اور جمع دونوں کی سیم ہے. ٹھیک ہے، جی تو ہم تو کہیں باجی دونوں کی ہما ہی استعمال ہوگی نا دونوں کی پھر. جی دونوں کے لیے میں کہوں گی ضربا مثال دے رہی ہوں ہما اور ہما. ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب دونوں ہما ہے، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ فاعلی کون سی ہے اور مفعولی کون سی ہے؟ واحد میں باجی تو اعراب فرق شکل ہو گئی نا کہ ایک جگہ ہوا ہے اور ایک جگہ ہو ہے. مؤنث میں ایک جگہ ہی ہے ایک جگہ ہا ہے، لیکن تثنیہ اور جمع میں مجھے کیسے فرق پتا چلے گا؟ باجی اعراب سے. ہما اور ہما دونوں سیم ہے، اعراب میں کیا جی. تبدیلی آئی؟ ہاتھ کھڑا کریں گے، جس کا جواب آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے گا. دونوں کے لیے ایک ہی ضمیر استعمال ہو رہا ہے ہما. اور اگر یہ مثال کے طور پہ ضربو ہوتا تو دونوں کے لیے پھر ایک ہی کہ ان سب مذکروں نے ان سب مذکروں کو مارا. ٹھیک ہے، تو ضربو کے آگے آ جانا تھا ہم. تو اب میں کیسے ڈفرینشیٹ کروں گی کہ فاعل کون سا اور مفعول کون سا ہے، کیونکہ دونوں کی بالکل سیم شکل ہے. جی طیبہ سلیم آپ بتاؤ. میم آگے اور پیچھے والے ورڈز کو دیکھنا پڑے گا، ان میں پیچھے ظاہر ہو چکا ہوگا کہ اس میں مذکر کی چل رہی ہے یا مؤنث کی چل رہی ہے. نہیں، یہ جواب درست نہیں ہے. جی سائمہ آصف. میم یہ پہلا ہوگا نا ضربا اور اینڈ پہ اس کے آئے گا ہما، تو یہ جو ہما بعد والا ہے یہ بن جائے گا مفعول، اور یہ ضربا جو ہے نا یہ پہلے والا اس کا تثنیہ کا جو صیغہ ہوگا وہ بنے گا فاعل. جی بہت اچھا جواب دیا کہ جو پہلا فاعلی ضمائر ہوتے ہیں وہ نکل کے باہر نہیں آ سکتے. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو فاعلی ضمیر ہوتے ہیں وہ فعل کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ظاہر نہیں ہو سکتے، وہ لفظ کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ آنکھوں سے نہیں دکھتے. اگر ضربا پہلی شکل ہے تو مجھے پتہ ہے اس کے اندر ہوا ہے. اگر ضربا آگے الف لگا ہوا ہے تو الف مجھے بتائے گا اس کے اندر ہما ہے، اور ضربو جو واو الف ہے وہ مجھے بتائے گا اس کے اندر ہم ہے فاعل. آنکھ سے یہ کبھی نظر نہیں آ سکتا، نہ ہوا نظر آئے گا، نہ ہما نظر آئے گا، اور نہ ہم نظر آئے گا. یہ ہمیشہ فاعلی ضمائر اندر چھپ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور صرف مفعولی ضمیر آپ کو آنکھوں سے دکھے گا، تو آنکھ سے جب بھی دکھے گا وہ مفعول ہوگا. مثلا میں آپ کو مثال دیتی ہوں، میں لکھا ہوا ہوگا کا تا یا قتل تی ہو. ٹھیک ہے، اب ہوا کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. اب اگر ہو نظر آ رہا ہے تو ہو آپ کو کنفرم پتا ہے کہ یہ مفعول ہے. ہے کی شکل جب بھی دکھے گی وہ مفعول ہوگا. کروں گی کیا، میں اس کو توڑ کے علیحدہ کر دوں گی، وہ کبھی بھی فاعل نہیں بن سکتا. میں نے اس کو توڑ کے علیحدہ کر دیا، میرے پاس پیچھے رہ گیا قتل تی اور آگے ہو علیحدہ ہو گیا.
اب ہو جو ہے وہ مفعول ہے, ٹھیک ہے, وہ مجھے آنکھوں سے نظر آ رہا ہے اس لیے وہ مفعول ہے. تو اب قتلتی میرے پاس علیحدہ ورڈ ہو گیا. اب قتلتی کے اندر چھپ کے اس کا فائل بیٹھا ہوا ہے. اب تیزر تی کو دیکھ کے میں کیا بتاؤں گی کہ اس کے اندر کون سا فائل ہے, مجھے ان کی جو شکل ہے وہ بتائے گی کہ کون سا فائل ہے. فائزہ راشد آپ بتاؤ گے کون سا فائل ہے اس کے اندر؟ قتلتی اس میں مونس انتی کا فائل ہے اس کے اندر. بالکل زبردست ہو گیا. یعنی کہ تا تی تی تما تم تنا, یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر غائب کا نہیں ہے بلکہ حاضر کی شکل ہے. تو اس کے اندر انتی موجود ہے. اب میں ترجمہ کیا کروں گی؟ تو ایک قتل کیا, تو ایک مؤنث نے, ٹھیک ہے نا, فاعل کے ساتھ ہمیشہ نے لگتا ہے اور مفعول کے ساتھ ہمیشہ کاکی کو لگتا ہے. اب ہو جو ہے وہ جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے وہ ہمیشہ ہی مفعول ہوگا. تو میں کہوں گی قتل کیا تو ایک مؤنث نے اس ایک مذکر کو. کلیئر ہوئی ہے بات؟ یعنی کہ کبھی بھی مفعول جو ہے فاعل والی ضمیر ہمیشہ فعل کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے, وہ آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتی. تو ہے کی شکل جب بھی نظر آئے گی وہ مفعولی ہوگی. ایک میں اور مثال دیتی ہوں کہ میں ایک اور ورڈ لے لیتی ہوں, قتل یا قتل ہما یا ہم, قتل ہم. جی اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ جس نے ابھی تک نہیں, ڈاکٹر عائشہ حسن. قتلہم, پہلا سٹیپ کیا ہوگا؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ. میم پہلے وہ روٹ ورڈ نکالیں گے نا, خوف تا لام. بالکل ٹھیک ہے, روٹ ورڈ نکالا, پھر اگلا سٹیپ. جی ہم الگ کیا, جمع کے لیے آتا ہے, یہ مطلب آپ نے یہ یاد جمع رکھنا ہے کہ مذکر. ہے کی شکل جب بھی نظر آئے گی آپ کو کنفرم پتا ہے کہ یہ فائل آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ مفعول ہے, اور مفعول کا فعل سے تعلق نہیں ہوا ہوتا, اس کو توڑ کے آپ فوراً علیحدہ کر دو گے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے یہ مفعول ہے. آپ نے ساتھ ہی اس کے ساتھ کاکی کو لگا دینا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ کاکی کو. تو اب آپ نے, اب اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ مفعول ہے تو فائل جو ہے اس کے اندر ہی ہے. جی ہوا فائل ہوگا. کیسے پتا چلا کہ ہوا ہے؟ قتل ہے نا, پہلا صیغہ ہے یہ. بالکل, بس آپ نے اس کی شکل کو دیکھ کے بتانا ہے. اگر یہ قتل ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر ہوا ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ قتل ہوتا تو ہما ہوتا, قتلو ہوتا تو اس کے اندر ہم ہوتا. ٹھیک ہے, پھر اگر یہ کیا ہوتا, قتلت ہوتا تو اس کے اندر ہیا ہوتا. ٹھیک ہے, قتلتا ہوتا تو پھر اس کے اندر ہما مؤنث ہوتی, اور قتلنا ہوتا تو اس کے اندر ہننا ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر اب یہ پہلی شکل ہے تو اس کے اندر ہوا ہے. اس نے ان سب کو قتل کیا. بالکل, قتل کیا فعل سے شروع ہوتا ہے نا جملہ فعلیہ. قتل کیا ہوا اس نے اس ایک مذکر نے ہم ان ان سب کو. سب کو. ٹھیک ہے, تو اس ایک نے ان سب کو قتل کیا. یعنی کہ بات کیا کلیئر ہوئی کہ جب بھی ہڈن شکل میں یعنی کہ ہے کی شکل نظر آئے گی تو وہ ہمیشہ ہی مفعول ہوگا, وہ کبھی فاعل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اب ہم مثال دیتے ہیں جس میں سے کہ ظاہر ہو کے ہمیں نظر آئے.
جی اب میں ایک اور مثال لے لیتی ہوں جس میں سے ہم اس کو ظاہر کریں گے, باہر نکال لیں گے. ہمارا ورڈ کیا ہوگا؟ اب ظاہر ہونے کے لیے آپ کو پتا ہے صرف دو ہی شکلیں آ سکتی ہیں, یا پہلی یا چوتھی. تو ہم لکھیں گے یا تو قتلا, جس طرح ابھی ہم نے بات کی قتلا, ہم نے کہا جب بھی پہلی یا چوتھی شکل ہوگی تو ہم فوری طور پہ تلاش کریں گے کہ کیا, کیونکہ اس کے تو اندر ہی فائل ہوتا ہے نا, کبھی باہر نکل کے نہیں یعنی کہ اس کے اندر ہی موجود ہوتا ہے, ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا. اب اگر جیسی قاتلا یا قاتلت ہمیں نظر آئے گا تو ہم فوراً سب سے پہلا سٹیپ کیا کریں گے کہ ہم جملے کے اندر تلاش کریں گے کہ کوئی ایسا فعل تو نہیں نکل کے باہر آیا ہوا, یعنی کہ اس کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ کوئی ایسا اسم ہوگا جو رفع کی حالت میں ہوگا. ہم نے ابھی اوپر بات کی کہ جو فعلی ضمائر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ رفع کی شکل میں, اور مفعولی جو ہوتے ہیں وہ نصب کی شکل میں. تو سب سے پہلے سٹیپ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے فوری بعد کیا کوئی پیش والا اسم ہے. تو ہم نے دیکھا قاتلا کے آگے ہمیں نظر آ گیا احمدن, احمدن, قتل احمدن. جی آسیہ آپ بتاؤ گے کہ کیا احمد جو ہے فاعل ہے؟ نو میم, یہ مفعول ہے منصوب حالت میں. بالکل, ہمیں یہ پتا ہے کہ منصوب ہمیشہ مفعول ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کبھی بھی فاعل نہیں ہو سکتا. اب مجھے یہ پتا چل گیا کہ فاعل کے بجائے مفعول ظاہر ہو چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ مفعول ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ فاعل جو ہے وہ فعل کے اندر ہی موجود ہے, قتلا کے اندر موجود ہے. تو کس شکل میں ہوگا؟ میم ہوا. بالکل, پہلی شکل ہوتی ہوا کی ہے. تو کیا جملہ ہے میرے پاس؟ قتلا ہوا احمدن, قتل کیا ہوا اس ایک مذکر نے احمد کو. اب یہاں فاعل ظاہر نہیں ہوا, مفعول ظاہر ہوا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ فاعل تو اس کے اندر ہی موجود ہے, اور ہم فوراً اس کی شکل دیکھیں گے, قتلا ہے, قتلتا ہے, قتل نہ ہے, یا قتل تی ہے, یا قتل تو ہے. تو اس سے ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ کون سا فاعل اس کے اندر موجود ہے, ٹھیک ہے. ظاہر ہونے کے لیے صرف پہلی شکل ہوتی ہے, لیکن اگر ظاہر نہ ہو تو پھر اس کی اپنی اصل شکل ہوتی ہے. اسی سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ آگے الف ہے, واو الف ہے, نون نے نسواں ہے, یا تا ہے کہ تی ہے, کہ تما ہے کہ تم ہے. اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اندر کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے, یعنی کہ تب وہ اپنی عدد کے ساتھ دکھے گا. لیکن اگر اسم ظاہر ہونا ہے تو وہ آپ کو صرف پہلی یا چوتھی شکل ملے گی. اب قتلت, قتلت میرے پاس کیا ہے؟ فاطمہ, فاطمہ تو, قتلت فاطمہ تو. جی اب کیا اس کا ترجمہ ہوگا؟ عاتقہ عمر آپ بتاؤ گے. قتلت فاطمہ تو, قتل کیا فاطمہ, قتلت فاطمہ, یہ ہے تو آ گیا نا, تنوین آ گیا اس کے اوپر, پیش آ گیا, تو قتل کیا فاطمہ کو. آپ کو ابھی ہم نے سیکھا نا کہ فاعل کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے. بس یس, فاعل کی اعرابی حالت اوپر والی یہ ہے. ہم نے اس کی اعرابی حالت دیکھنی ہے نا کہ وہ رفع جی والی ہے کہ نصب والی ہے. رفع والی آ رہی ہے فاطمہ تو فاعل رفع والا ہوتا ہے کہ مرفوع ہوتا ہے کہ منصوب ہوتا ہے؟ مرفوع.
आएगा। मरफू होता है, पेश वाला जो है हमेशा फाइल होता है। मरफू, जी तो इसका मरफू है। मतलब है कि फातिमा फाइल है, मफूल नहीं है। मफूल होता तो ऊपर अहमद दन की तरह फातिमा ता होता। ठीक है, ते पेश तू तो ने ये बताया कि ये एक्शन करने वाली है, इसके सर पे सुरखाब का पर लगा हुआ है, ये हीरोइन है, ये बिल्कुल एक्शन सही, कर रही है मूवी के अंदर। ठीक है, जिसके यानी सर पे दो फातिमा ने डंडे कत्ल पड़े होते किया। हैं या एक डंडा पड़ा होता है, वो मार खाने वाला मफूल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं चाहिए। ठीक है, फातिमा ने, ठीक है, यानी ये आएगा कि फातिमा ने कत्ल किया। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर पहली और चौथी शक्ल हो तो हम फौरन देखते हैं कि जुमले के अंदर कोई पेश वाला इसम तो नहीं है। अगर पेश वाला ठीक है, इसम मिल जाए तो इसका मतलब है उसमें से कतलत में से फातिमा निकल के बाहर आ गई है। अब कतलत के अंदर हम कोई जमीर तलाश नहीं करेंगे क्योंकि वो तो जाहिर होके बाहर निकल के आ गई है। और ठीक अगर है, यहाँ पे होता कतलत फातिमा ता, जबर वाला होता, तो उसका मतलब होता है ये मफूल है, फिर हम कतलत के अंदर हिया को तलाश करते। ठीक है। क्लियर हुई है बात? हाँ, अब समझ आ गया, यानी कि अगर फातिमा यहाँ पे ना होता तो फिर यहाँ पर होता कतलता। नहीं, ता नहीं होता, ते जबर त तू, तो बेटा हाजिर के लिए होता है नहीं, ना। नहीं, ते कतल, साकिन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। हाँ जी। फिर होता आ, हिया, इसके अंदर हिया होती जमीर की सूरत में। लेकिन एराबी हालतें यही होती हैं, यानी कतल, अराबी हालत भी तो चेंज होती ना कतलत की। अ, तो बेटा ये ते साकिन गायब मुअन्नस के लिए होती है ना। बिल्कुल सही। ते अब जबर तो फातिमा, अंता की जगह आता है ना, उसके अंदर ठीक है, अंता होता है। ठीक है, समझ अ, आ गया। यानी और कतलत फातिमा तू, और ये सुरखाब के पर की वजह से ये फाइल है, में आ गया। एक्शन करने ठीक, वाली हीरोइन है। ठीक है, ठीक है, जिसके सर पे डंडा होता है वो मफूल होता है, जो मार खा रहा होता है, विलन जो होता है। ठीक है, ठीक है, डंडे ऊपर से बरसाए जा रहे हैं ना, इसका मतलब है कि वो उसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है, वो मफूल है। ठीक है, तो जब फाइल जाहिर हो के बाहर आ जाए फिर हम उसके अंदर हुआ या हिया को तलाश नहीं करेंगे। सही। एक तीसरी सूरत भी है, मसलन का त कत कतलत हु, या हुन्ना कर लेती हूँ, कतलत हुन्ना कतलत हुन्ना फा फातिमा तू। जी नाजिया, तर्जमा करो क्या होगा? कतलत हुन्ना फातिमा तू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कत्ल किया फातिमा ने उन सब औरतों को। बिल्कुल ठीक हो गया। अब मजे की बात क्या है कि अगर तो फाइल जाहिर हो गया और मफूल जमीर की सूरत में है, तो उस मफूल ने ये नहीं होना कि मैं लिख देती कतलत फातिमा तू हुन्ना, यानी कि फाइल निकल के बाहर आ गया कतलत में से, मफूल जाहिर नहीं है, तो वो उसी फेल के साथ अटैच हो रहा है। यानी कि अब आपने गौर किया है कि वैसे जब हम जुमला बनाते हैं तो हम कहते हैं पहले फेल आता है, फेल के बाद फाइल आता है और फिर मफूल आता है, यानी कि ये एक पैटर्न है हमारा। ठीक है, लेकिन अगर फाइल जाहिर हो जाए और मफूल जाहिर ना हो तो मफूल ने वहीं अटैच रहना है। सिर्फ ते साकिन में सही, से फाइल निकल के फातिमा बाहर आ गई, हुन्ना वहीं पे जुड़ी हुई होगी, वो अलहदा से लिखी नहीं जा सकती। ठीक है, वो वहीं पे अब मफूल पहले हो गया और फाइल बाद में चला गया। ठीक है, यानी कि पहले जी मफूल आ गया और इसके बाद फाइल आएगा।
یعنی کہ اگر وہ ظاہر ہو کے آ گیا تو ہمارا پیٹرن چینج ہو گیا. صحیح. اب سارا ڈیپینڈ جو ہے وہ اس پہ فائل پہ ہو رہا ہے، جو ظاہر ہو رہا ہے یا چھپا ہوا ہے، اس کے اوپر دیکھ کے ہم بالکل. کریں گے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے نا کہ جو فائل ہے آپ نے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ جو فائل ہے وہ فاطمہ کی جو پیش ہے وہ بتا رہی ہے کہ میں فائل ہوں، اور اس نے تو نکل کے باہر ہی آنا ہے نا. لیکن مفعول جی جی کیونکہ ظاہر نہیں ہوا وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ جی جی آ گئی. ساروں کو آئی ہے؟ جی کون سا بچہ ہے جس کو نہیں آئی؟ کوئی بچہ ہے جس کو بات سمجھ میں نہیں آئی میری؟ یہ چپ رہ جاتا ہے نا وہ اپنا نقصان کرتا ہے. میم یہ بتا دیں کہ یہ ہننا مفعول اب بن رہا ہے نا اس کے ساتھ اٹیچ ہونے کی وجہ سے. آنکھوں سے جو بھی ہے کی شکل نظر آتی ہے وہ ہوتی ہی مفعول ہے. یہ تو میں نے کلیئر ورڈز میں بتا دی. جی میم. آنکھوں سے جب بھی آپ کو ہے کی ضمیر نظر آئے گی، ہو، ہا، ہما، ہم، ہننا، کنفرم ہے کہ یہ مفعول ہے. یہ کبھی فائل نظر ہی نہیں آ سکتا. فائل ہمیشہ چھپا ہوا ہوتا ہے. میم مفعول اب فعل کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے اور فاطمہ تو جو ہے وہ فائل ہے جو کہ باہر آ گیا ہے. بالکل. ہننا جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوا تو وہ ہننا کی شکل میں وہیں اٹیچڈ ہے، اور فاطمہ جو ہے وہ، میں نے آپ کو کہا نا اس کا پہلا سٹیپ کیا ہوگا کہ ہم لفظ توڑیں گے. یعنی کہ میں نے آپ کو کہا پہلا سٹیپ کیا ہوگا کہ آپ کو جیسے ہی ہے کی شکل نظر آئے گی تو آپ کو کنفرم پتہ ہے کہ یہ مفعول ہے، تو میں اس کو توڑ کے فوراً علیحدہ کر دوں گی. سمجھ آئی؟ جیسے مجھے پتا چلا کہ یہ مفعول ہے، یہ جو ہے ہے مجھے نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہ مفعول ہے، تو مفعول کا تعلق جو ہے اس لفظ سے نہیں ہے، میں فوراً اس کو توڑ کے علیحدہ کر دوں گی. تو جب میں نے اس کو توڑ کے ہننا کو میں نے سیپریٹ کر دیا، مجھے پتا یہ مفعول ہے، تو پھر اس کا فائل کدھر ہے؟ تو فوراً مجھے کنفرم ہو گیا کہ فائل، اب میں باہر پہلے، کیونکہ یہ چوتھی شکل ہے تے ساکن والی، تو پہلی اور چوتھی شکل میں سے نکل کے باہر آ سکتا ہے. تو اب میں سب سے پہلے میں نے کیا کہا کہ ہم سینٹینس میں ڈھونڈیں گے کوئی پیش والا اسم تو نہیں. تو آگے مجھے فوراً ہی پیش والا اسم فاطمہ تو نظر آ گیا. تو اس کا کیا مطلب جی ہوا میم. کہ فاطمہ جو فائل ہے وہ تو باہر نکل کے آ گیا، مفعول نہیں نکلا ہوا. سمجھ آئی بات کی؟ جی میم. تو یہ اب فاطمہ کی جو تے پیش تو ہے اس نے مجھے بتایا کہ یہ فائل ہے، کیونکہ سرخاب کے پر والا جو پیش ہے وہ ہمیشہ فائل ہوتا ہے، یعنی کہ ہیرو یا ہیروئن ہوتی ہے، فلم کا مین کریکٹر ہوتا ہے جس کے سر پہ سرخاب کا پر یا تاج پہنا ہوا ہے اس نے، اور جس کے اوپر ڈنڈا پڑ رہا ہے، ایک ہو یا دو ڈنڈے ہوں، وہ ہمیشہ اس کے اوپر فائل ایکشن کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو ہمیشہ مار پڑ رہی ہوتی ہے، وہ ایکشن ہونے والا جو ہے وہ مفعول ہوتا ہے. تو ہے کی شکل آنکھوں سے جب بھی نظر آئے گی وہ ہوتا ہی مفعول ہے، وہ کبھی بھی فائل نہیں ہو سکتا، کیونکہ فائل آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. یہ اصل پوائنٹ ہے سمجھنے والی. ٹھیک ہے؟ میم اس کا ترجمہ بھی اب بتا دیں. قتلت، یہ ترجمہ تو ہو گیا قتل کیا، پاسٹ ہے نا، ماضی کی شکل ہے. جی. اب میں نے جیسی تے ساکن دیکھا تو میں فوراً پہلے جملے میں تلاش کروں گی کہ فائل ظاہر ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اگر خالی قتلت ہوتا، آگے فاطمہ نہ ہوتا، تو مجھے پتا چل جاتا اس کے اندر ہیا چھپی ہوئی ہے، پھر میں کہتی اس ایک مؤنث نے قتل کیا ان سب مؤنثوں کو. لیکن کیونکہ فاطمہ تو پیش والا حصہ مجھے دکھ گیا جملے کے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کے اندر جو ہے ہیا نہیں ہے، بلکہ فاطمہ نکل ظاہر ہو کے باہر آ گئی ہے. اب میں صرف اس کو فعل کہوں گی، فعل بالفاعل نہیں کہہ سکتی. اب میں صرف فعل کا ترجمہ کروں گی، قتل کیا. اب ہے کی شکل جب نظر آتی ہے تو مفعول ہوتی ہے جس کے ساتھ کا کی کو لگتا ہے.
قتل کیا کس کو کیا؟ ان سب مؤنثوں کو. اب میں اس کے ساتھ صرف کو لگا سکتی ہوں، کا کی کو، میں نے نہیں لگا سکتی. تو قتل کیا ان سب کو، ان سب مؤنثوں کو کس نے؟ فاطمہ نے. اب فاطمہ کے ساتھ جی نہیں لگے گا. سمجھ آئی بات؟ جی میم، قتل کیا فاطمہ نے ان سب مؤنثوں کو. بالکل. آپ اپنے سیکوینس میں بھی جا سکتے ہو، قتل کیا ان سب مؤنثوں کو فاطمہ نے، ایسے بھی کہہ سکتے ہو اور اس فائل کو پہلے بھی لا سکتے ہو. یہ آپ کے اپنے اوپر ہے، جملہ کیسے بنانا چاہو آپ. دونوں طرح جملہ درست ہوگا. بس کا کی کے اور نے بتانا ہے کہ کون فائل ہے اور کون مفعول ہے. فائل کے ساتھ کا نے لگتا ہے اور مفعول کے ساتھ کا کی کو لگتا ہے. کلیئر ہوئی بات آپ لوگوں کو؟ کوئی کنفیوژن ہے اس میں؟ جی میم الحمدللہ کلیئر. جی نہیں الحمدللہ کلیئر ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ہم بات کریں گے جب دونوں ظاہر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، فائل بھی ظاہر ہو جائے گا، مفعول بھی ظاہر ہو جائے گا. یعنی کہ فاطمہ تو آلریڈی ظاہر ہے، ہنہ کو بھی ہم ظاہر کر دیتے ہیں. تو میں کیا کہوں گی؟ لت اب جب یہ ظاہر ہوں گے دونوں تو اب وہ اپنی اپنی جگہ پہ آ جائیں گے. اب فاطمہ پہلے آ جائے گی، فاطمہ تو، اور قتل کیا فاطمہ نے، اس کے سرخاب کے پر نے تے کی پیش نے بتایا کہ یہ اس کے ساتھ نہیں لگنا ہے. اور اب مفعول بھی ظاہر کر دیتے ہیں کہ کن کو؟ ہنہ کو بھی ظاہر کر دیتے ہیں. تو ہم کہہ دیں گے الفاطمہ تو مسلمہ تن. اب جی اب آپ نے دیکھا کہ جیسے آپ کو تے ساکن نظر آیا، اس کا مطلب ہے کہ اس میں سے نکل کے باہر ظاہر ہو سکتا ہے فائل. تو آپ سب سے پہلے تلاش کرو گے کہ کوئی فائل ظاہر ہوا ہوا ہے. تو آپ نے فوراً تے کی پیش دیکھی فاطمہ کی، تو آپ کو پتا چل گیا فائل نکل کے باہر آیا ہوا ہے. قتل کیا، اب آپ نے فوراً فاطمہ کے ساتھ نے لگا دینا ہے، فاطمہ نے. اور آگے آپ کو مسلمات تن، جیسی مسلمات تن نظر آیا تو آپ کو پتا چل گیا ایک منصوب اسم بھی آ گیا، یعنی کہ مفعول بھی ظاہر ہو چکا ہے. قتل کیا فاطمہ نے سب مسلمان عورتوں کو. اب مسلمات تن میں تن دو زبر کیوں نہیں آیا؟ میں نے اس کو تن کیوں لکھا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے. رابعہ یوسف آپ بتاؤ گے. میں نے کہا کہ مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، زبر والا ہوتا ہے، تو یہاں زیر کیوں آئی ہوئی ہے؟ کس کا نام لیا میں نے؟ میم مجہول کی وجہ سے. نہیں، مجہول کا تو تعلق ہی نہیں یہاں پہ. نہیں، زیر جو ہے وہ مونس کے لیے یوز ہوتا ہے. نہیں، میں نے کہا کہ جو مفعول ہوتا ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو اس حساب سے تو دو زبر آنی چاہیے تھی، یا دو زیر کیوں آئی ہوئی ہے؟ ہم نے کہا تھا نا فائل جو ہوتا ہے وہ پیش والا ہوتا ہے، مفعول ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے. زبر والا ہوتا ہے. تو جی یہاں جی میں نے زبریں کیوں نہیں ڈالی، یہاں میں نے زیریں کیوں ڈال دی؟ جی ثنا، کیونکہ جی بتاؤ رابعہ. میم شاید وہ اس کی فائل کی وجہ سے. تو فائل تو فاطمہ ہے نا، یہ تو مفعول ہے. تو مفعول تو میں نے کہا میم ہمیشہ ادھر نام ہی نہ منصوب آیا. ہوتا ہے. ادھر نیم نہیں یوز ہوا، ادھر تو انتی یوز ہوا ہے نا. نہیں، انتی تو ہے ہی نہیں یہاں پہ. انتی کب ہے؟ مسلمات تن میں نے لکھا ہے. ہوا ہے. ہنہ کی جگہ میں لے کے نے آئی ہوں غلط. نا، ہنہ ظاہر ہوا ہے. جی جی
तो हुन्ना तो सब गायब मुअन्नस के लिए होता है ना, अंती मैम तो मुझे नहीं पता था इसका। हाजिर के लिए होता है, यहाँ तो हुन्ना की जगह पे मुस्लिम आतिन आए है। नहीं मैम इसको एक्सप्लेन कर दें, जी इसका नहीं मुझे नाजिया आइडिया। आप बताओ। जी आतिन में ना जबर नहीं, दो जेरें नहीं आती, दो जेरें आती हैं, जबर नहीं आएगा जमा के लिए। जी राबिया, हमने जब सीखा था ना इसम, तो हमने कहा था कि नसब में भी और जार में भी दोनों सूरतों में आतिन लगता है, कभी आतन आता ही नहीं किसी इसम के अंदर। सही मैम, मैं वो जमा का नहीं छोड़ गई थी, मुझे आइडिया नहीं हुआ। सही, हमने जी जी हुन्ना की ये जगह पे लेके आना है ना, सब मुअन्नस औरतें। सही, तो ठीक, सब मुअन्नस औरतों के लिए हमने पढ़ा था कि चाहे मुस्लिमातिन, सभी जी हालत जी हो या जरी हालत हो, दोनों के सही, लिए यही इस्तेमाल होता है आतिन आखिर में। आतिन यूज होता है, जी मैम, आतन कभी आपको पूरे कुरान में नहीं मिलेगा, जी जी ऐसे ही है, ठीक है ना। तो जी जी रफा में भी नसबी हालत में भी आतिन लगेगा और जरी हालत में भी आतिन जरी आएगा, हालत में भी लगेगा, ठीक है। जी तो जी यहाँ क्योंकि मफूल है, सही है, हालांकि जेरे हैं लेकिन मफूल है, तो हम कहेंगे ये मंसूब है। और यही ठीक अगर वो, हरूफे जर के बाद लिखा होगा, वहां पे भी मुस्लिम आतिन लिखा होगा, तो हम कहेंगे ये जरी हालत में है। सही है, कंसीडर तो लेकिन मंसूब ही होगा ना। जी ये अगर मफूल बन के आ रहा है तो ये मंसूब कंसिडर होगा। अगर ठीक हरफे है, जर के बाद आ रहा है या मुजाफी अलई बन के इलई बन के आ रहा है, तो फिर हम इसको मजरूर समझेंगे, जी है, जी जी बिल्कुल ठीक सही है ना। मैम, लेकिन जज़ाकल्लाह शक्ल खैर। इसकी तब्दील नहीं होगी, सेम रहेगी, नसब में भी और जर में भी। नसब में भी तो इस चीज से सही, कंफ्यूज नहीं होना कि हमें तो पता चला था कि जबर, हमने तो जबर वाला इसम ढूंढना है, तो इसका मतलब जी है मैम, मफूल हमारे पास नहीं है, ये तो जेर वाला है। सही, जी जी समझ आइए अब सब बच्चों को। जी 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 आप अल्हम्दुलिल्लाह, देखोगे अस्समावाती वल अर्दी, आपने देखा कि जब वो दोनों जबरों वाला हो, यानी कि जब वो, मैं इसको यहाँ लिख के दिखाती हूँ, आपको बात बेहतर समझ आएगी। ये जमीन और आसमान, अक्सर आता है ना कि अल्लाह ताला हर चीज पे कुदरत रखते हैं, अल्लाह कुल्ली शैइन कदीर। अब ये जुमला बहुत जगह पे आया है, जमीन और आसमान, वल अर्दी, अस्समावाती वल अर्दी आता है कि नहीं, अस्समावाती वल अर्दी। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इसके पीछे अगर तो ये मफऊल बन के आ रहा है, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब अस्समावाती तो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे ये अर्दी के बजाय आपको नजर आएगा अर्दा, अस्समावाती वल अर्दा। अगर ये दोनों मंसूब हैं, नसब वाले हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ये तो अर्दा आपको मंसूब नजर आ रहा है, उसके ऊपर जबर है, लेकिन समावाती भी मंसूब है, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था हरफ अतफ के पीछे जो भी होता है, उसके बाद जो मातूफ होता है वो उसके आइडेंटिकल दो चीजों में होता है। किन दो चीजों में होता है? वाओ हरफ अतफ, इसके पीछे वाला मातूफे अलई कहलाता है, और उसके बाद मातूफ होता है, वो दोनों दो चीजों में आइडेंटिकल होते हैं। किन दो चीजों में? किसको याद है? मिस एक तो ये मेरे ख्याल इसकी अराबी हालत में आइडेंटिकल होगा और दूसरा उसके वसत में। बिल्कुल, यानी कि दोनों अल से होंगे या दोनों बगैर अल के होंगे, तनवीन वाले, ठीक है। तो अब दोनों या तो लिखा होगा अस्समावाती वल अर्दी, और या लिखा होगा समा वा तिन,
व अर्दिन, सॉरी अर्दन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या फर्क है कि एक तो जो है आपको नजर आ रहा है जेर के साथ और एक जबर के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या फर्क है कि दोनों जो है मंसूब हैं, क्योंकि एक जबर वाला है, अल अर्दा जबर वाला है, तो हमें पता है समावात जो है वो दोनों एक जैसी इराबी हालत रखते हैं। तो इसका मतलब है आती जो है वो भी अब हम इसको जबर वाला मानेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इराबी हालत में सेम होते हैं। और अगर इससे पहले अला आ गया, अला क्या करता है? जर देता है, जर। जर देता है। अब है इसके बाद भी अस्समावाती, ठीक है, लेकिन अब वल अर्दी, अब यहाँ पे अल अर्दी हो गया, यानी कि अब इसका मतलब है कि ये दोनों मजरूर हैं। अल्लाह ने क्या किया? अस्समावात को जर दी, तो ऑटोमेटिकली जो अर्ध है वो भी जेर वाला हो गया। अतफ के बाद मातूफ जो होता है वो बिल्कुल फॉलो करता है अपने मातूफे अलई को। अल्लाह ने बताया कि समावाती जर वाला है, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो अतफ के बाद जो मातूफ है वो भी जो है फौरन जेर वाला हो गया, यानी कि अब दोनों जेर वाले हैं। लेकिन अगर ऊपर वो मफूल बन के आ रहा था समावाती वल अर्दा, तो मफूल क्योंकि जबर वाला होता है, तो अब समावाती दोनों जगह सेम है। हमने अब उसको कैसे अंदाजा लगा रहे हैं? उनकी पोजीशन देख के कि अल अर्दा जबर वाला है तो ऑटोमेटिकली समावात भी जबर वाला होगा, क्योंकि वाव के दोनों तरफ एक जैसी राबी हालत होती है। और अल्लाह ने असमावात को जर दी है, तो ऑटोमेटिकली अर्दी को भी जर में जाना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर हुई है आप लोगों को? लेकिन असमावाती में कोई तब्दीली नहीं आई, वो नसब में भी आती है और जो जर में भी आती है, यानी कि दोनों एक शक्ल में रहते हैं। हम सिचुएशन देखेंगे कि क्या सिचुएशन है कि उसमें जो है वो जर वाला है कि वो नसब वाला है। पॉइंट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ आप लोगों को? जी बच्चों, जी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। तो ये चीजें हैं हमारी छोटी छोटी जो इनको हमें समझने की जरूरत है। फिर बाकी तो इंशाल्लाह कुरान पे जब हम जाएंगे तो खुद ब खुद चीजें हमारे सामने खुल के आनी शुरू हो जाएंगी, यानी कि हमें खुद ही समझ आनी शुरू हो जाएगी वहां पे। अच्छा, माशाल्लाह 20 लोग हो गए हम क्लास में। जी, आप लोगों को सबको बात समझ आ रही है जो लेट ज्वाइनर्स हैं कि हम क्या टॉपिक कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम कुरान आगे। खोलते लेकिन हैं। क्लास का टाइम क्या चेंज हुआ है क्या? सॉरी, मैंने पूछना था। जी जी, क्लास का टाइम चेंज हुआ है क्या? ये भी हम 5 मिनट के बाद डिस्कस करते हैं। आप लोगों से भी मैं करने लगी हूँ। मैं तो खुद भी भूल गई थी कि टाइम चेंज हुआ है, मैंने भी लेट ही ज्वाइन किया है। लेकिन बच्चे 8 बजे के बैठे हुए थे कि वो कहते थे आपने अनाउंस किया था कि क्लास अब रमजान में 8 बजे होगी। मेरी बिल्कुल मेमोरी में नहीं है, मैं इनके कह के भूल गई थी खुद भी, अगर कोई ऐसी मैंने बात की थी तो अभी मैं आप लोगों से इसको एंड करके ना फिर डिस्कस करती हूँ। 1-2 मिसालें हम देख लेते हैं, अगर यहाँ पे कोई मुझे नजर आ गया फिर हम इसको देख लेते हैं। जी, अगर आप लोग कुरान खोलो सूरत अल बकरा, एक बड़ी अच्छी मिसाल नजर आ गई है मुझे। आयत नंबर 31 के अंदर है अल
बकरा। अस्सलाम वालेकुम टीचर, वो मुझे लीव करना पड़ेगा, मैं चली जाऊँ? जी बिल्कुल चले जाओ, मैं आपको फिर इन्फॉर्म ग्रुप में कर दूंगी, आप फिर मैसेज देख लेना, ठीक है। जी टीचर, वो लोग आने लग गए हैं तो फिर मुझे जी उधर जी आप थोड़ा बिल्कुल कुरान की तरफ जाना। जी। आयत नंबर 30 के अंदर है आरादा आरादा हम आरादा हम। जी शहनाज, आप इसको करोगे बेटा? कैसे हम इसको करेंगे? पहला स्टेप क्या होगा? आरादा हम। जी शहनाज बेगम। जी स्टेप नंबर 1 क्या होगा? जब ये वर्ड आया तो उसका स्टेप नंबर 1 क्या है? अरादा। नहीं, मुझे मैं लेट ज्वाइन हुई, मुझे समझ नहीं आया। आप वैसे मुझे बताओ कि कब जिस भी वर्ड की ग्रामेटिक एनालिसिस करनी होती है, हम स्टेप नंबर 1 क्या करते हैं? ये वर्ड है आरादा हम। सबसे पहला अरादा। सबसे पहले मैंने आपको कहा था ना, रूट वर्ड अलग करते हैं, रूट वर्ड। ढूंढ लेते हैं, उसको सर्कल कर लेते हैं। तो हमने रूट वर्ड को अलग किया। आइन आइन रादा अरादा रूट वर्ड है जी। और अभी हमने शुरू में बात की कि जब भी है कि कोई भी शक्ल अटैच्ड हमें आंखों से दिखेगी, हम आपको आंखों से दिख रही है ना जी, वो हमेशा मफूल होती है, वो कभी फाइल नहीं होती। फाइल आपको आंखों से नहीं दिखती, वो फेल के अंदर छुप के बैठी हुई होती है, हिडन होती है, ठीक है। तो जब भी आपको है कि कोई भी शक्ल नजर आएगी तो वो हमेशा मफूल होगी। तो करना क्या है स्टेप 1 में कि मफूल को तोड़ के हम अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, जी बाकी वर्ड से इसको अलग कर देंगे तोड़ के। यानी कि अब मैंने आराधा को अलग कर दिया और होम को मैंने तोड़ के अलग कर दिया। यानी कि इसका मतलब है कि ये होम जो है सेपरेट है, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। समझ आई बात की? जी जी। ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। अब इसके स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है कि इसका मतलब है होम जो है वो हमारा अब मफऊल है, वो फाइल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब फाइल तो लाजमी चाहिए। अब ये आराधा पहली या चौथी शक्ल है कि नहीं है? जी जी है, ठीक है ना, ये पहली शक्ल है वाहिद मुजक्कर गायब की। अगर पहली और चौथी शक्ल हो तो इसका मतलब होता है कि इसमें से मुमकिन है, चांस है कि फाइल जो है वो निकल के जाहिर हो गया है, ठीक है। तो आप सबसे पहले जुमले में देखोगे कि क्या कोई आपको पेश वाला इसम नजर आ रहा है? हुब में हमारे पास जुमला है अरादहुम अलल मलाइकती, अलल मलाइकती। कोई पेश वाला इसम नजर आया आपको? एक मिनट में आयत नंबर कितनी 30 है 31 है? आयत नंबर है 31। जी मैंने गलत लिख दी है। अरादहुम अलल मलाइकती। बिल्कुल। कोई पेश वाला इसम दिख रहा है इसमें आपको? नहीं है, सिर्फ हुम में है। होम जो है ये तो आपको बता दिया ना कि हमेशा मफूल होता है, मफूल है जी। ये जो आंखों से नजर आता है वो मफूल होता है। और मफूल की एराबी हालत क्या होती है? पेश वाली। हाँ पेश वाली। मफूल क्या बन के आता है बेटा? फाइल हमेशा पेश वाला होता है, मफूल तो पेश वाला नहीं होता। कोई और हेल्प करेगा? शकीला आप बताओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टीचर
جو ہے ہمیشہ مفعول اگر نظر آ رہی ہے ہم کی ضمیر تو وہ مفعول ہوتی ہے اور مفعول حالات نصب میں ہوتا ہے. بالکل، مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی بھی پیش والا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کا کی کو لگتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کا مطلب ہے اب ہمیں کیونکہ جملے کے اندر کوئی بھی پیش والا اسم نہیں ملا، آگے اللہ آ گیا، اللہ جو ہے اللہ کے بعد جار مجرور ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جار مجرور ہم نے کہا تھا کبھی بھی فاعل یا مفعول نہیں بن کے آتا، ہمیشہ متعلق بن کے آتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں پہ فاعل عرض کے اندر ہی موجود ہے. تو پھر کون سا فاعل ہوگا اس کے اندر؟ جی تبندہ، کون سا فاعل ہے اس کے اندر ارزا کے اندر؟ ہوا کی فعل، ہوا کا فاعل. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ارزا میں سے ظاہر نہیں ہوا، اس کے اندر ہوا کا فاعل ہے. اب کیا ترجمہ بنے گا پورے جملے کا؟ ارزا ہوا ہم، یہ جملہ بن گیا. کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ اس نے اس کو یہ سامنے کیا. عرض کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا اردو کا ورڈ ہے عرض میں سامنے پیش کیا. پیش کیا. ہم کہتے ہیں شاعری کوئی کہہ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں عرض کیا ہے یا عرض کریں. اور ایک اور ہمارا ورڈ کیا ہوتا ہے؟ کسی جب چھٹی کرتے ہیں تو ہم کیا دیتے ہیں؟ عرضی دیتے ہیں. جی، سامنے کرنا، عرض پیش کرنا. بالکل، پیش کریں. شاعر کو ہم کہتے ہیں پیش کریں، اپنی اگلا شعر پیش کریں یا دوبارہ سے شعر کو پیش کریں. ٹھیک ہے. اور عرضی کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپلیکیشن کو پیش کرتے ہیں نا، جا کے ٹیچر کو، یا ایبسنٹ ہونا ہے یا کچھ، یا ایبسنٹ ہو کے آئے ہیں تو اپنی اپلیکیشن پیش کرتے ہیں جا کے. ٹھیک ہے، تو اردو سے ریلیٹ کرو تو آپ لوگوں کو میننگ ایک دم سمجھ آتا ہے. تو پھر عرض کیا، اب یہ ماضی ہے، اس نے عرض کیا ہم ان سب پر. اب اس میں ہوا کون ہے؟ کیا ذکر چل رہا ہے؟ ہوا اللہ. اللہ کے لیے بات ہو رہی ہے نا یہاں پہ، ہوا اللہ ہے. اب کیونکہ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ پہلے جملے میں ہمیشہ نام لے لیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے بعد کے جملوں میں ہم ضمیر استعمال کرتے ہیں، پھر ہم نام نہیں لیتے. یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے کہ پہلی مرتبہ جب حضرت آدم کو بنایا اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک انسان بنانے لگا ہوں جو کہ اشرف المخلوقات ہوگا اور جو کہ کیا کرتا ہوگا؟ یعنی کہ انہوں نے ان کے بارے میں بتایا فرشتوں کو. تو فرشتوں نے آگے سے کہا کہ ہم تو آپ نے اگر ان کو عبادت کے لیے پیدا کی ہے تو ہم سب تو آلریڈی آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور حمد بیان کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آگے کی فرمایا کہ یقیناً میں جانتا ہوں سب سے زیادہ جو تم سب نہیں علم رکھتے، یعنی کہ میں تم سے زیادہ علم رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، میں زیادہ جانتا ہوں. وَعَلَّمَ، اور سکھا دیے آدم کو تمام نام. ٹھیک ہے، سب کے سب. ثم، پھر، یعنی کہ نام سکھانے کے بعد جتنے بھی نام ہیں دنیا میں وہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سکھا دیے. اور پھر ارزا، اس نے عرض کیا ہم ان سب کو الملائکہ، ملائکہ پر. یعنی کہ پہلے تمام کے تمام نام آدم علیہ السلام کو سکھائے اور پھر وہی سارے کے سارے پیش کیے، عرض کیے کس کو؟ ملائکہ کے اوپر. ٹھیک ہے، اور پھر کہا بتاؤ مجھے بے اسمائی، یہ سارے نام اگر تم سچے ہو.
ٹھیک ہے. تو یعنی کہ یہ والی سٹوری چل رہی ہے. تو اب یہاں پہ کیا استعمال ہوا ہے؟ جو عرض کیا، اب کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر چل رہا ہے تو ہوا اس کے اندر ہڈن ہے جو اللہ کے لیے ہے. اوپر اللہ کا نام گزر چکا، اب بعد میں جتنی دفعہ بھی آئے گا ہوا کا ورڈ عرض کے اندر چھپا ہوا ہے. اور جو ہم کیونکہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے تو وہ مفعول ہے جس کو عرض کر رہے ہیں. کس کو عرض کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کس کے آگے پیش کیا؟ فرشتوں پر فرشتوں کے عرض لیے. کیا عرض بالکل کیا اس نے، میم یہاں پہ بریکٹ میں اللہ لکھیں گے، عرض کیا اس نے ان سب کو فرشتوں پر. جی، یعنی کہ اوپر الاسماء کا ذکر چل رہا ہے نا، سب کے سب نام پہلے آدم کو سکھا دیے اور پھر ان کو پیش کیا فرشتوں پر. یعنی کہ اس اللہ نے فرشتوں پر. ٹھیک ہے. جی اب میم یہاں ٹھیک ہم ہو جو گیا. آئے گا وہ اسماء کے لیے آ رہا ہے. اللہ نے پیش کیا ان سب کو، یعنی کہ ان سب اسماء کو، وہ نام جو ان کو سکھائے تھے آدم کو، اس اللہ نے وہ سب کے سب اسماء پیش کیے الملائکہ، سب ناموں فرشتوں پر. سمجھ آئی ہے بات؟ جی کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی میم اوکے اوکے. اب اسی کے آگے آؤ 32 کے اوپر. تو یہ ہمارے پاس ورڈ ہے، بس میں ایک آخری کر کے پھر اس کو اینڈ کرتے ہیں. یہاں پہ آگے ہے الم تنا.